السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم نے سورۃ الشمس کی آیت نمبر 11 سے شروع کیا تھا. ان آیات کو دہراتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کذبت ثمود بطغواها، جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاها، جب کھڑا ہوا اٹھا ان میں سے جو سب سے بڑا بدبخت تھا. ان آیات کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تاریخی مثال پیش کی ہے اس قوم کی، ان لوگوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو خیر اور اس کو جو ہے اچھائی کا الہام ملا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اور اللہ نے انسان کی فطرت میں جو توحید اور ایمان رکھا ہے، تو اس کی ایک تاریخی مثال دی کہ ایک قوم جس نے اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی نہ کی اور اپنے نفس کو غلیظ کیا، گندا کیا، اس کے اندر جو خیر کے جذبات تھے ان کو دبا دیا اور شر کو اس پر غالب کر دیا، تو پھر اس قوم کا کیا انجام ہوا، کیا حال ہوا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن کریم کے بیانات صرف نظریاتی چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہ حقائق ہیں کہ جو تاریخ میں دہرائے جاتے رہے ہیں. تو چنانچہ فرمایا کہ کذبت ثمود بطغواها، جھٹلایا قوم ثمود نے اللہ کی نبی کو، اللہ کے وعدوں کو اپنی سرکشی بغاوت کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاها، جب کھڑا ہوا ان کا سب سے بڑا بدبخت، کھڑا ہوا اٹھا اونٹی کو قتل کرنے کے لیے، اس کی پونچھیں کاٹنے کے لیے، جس طرح کی انہوں نے سازش کی تھی، وہ اونٹی جو اللہ نے ان کو معجزے کے طور پر دی تھی. فقال لهم رسول اللہ، تو کہا ان کو اللہ کے رسول ہود علیہ السلام نے، بلکہ صالح علیہ السلام نے، نبی صلی اللہ علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ ناقۃ اللہ، بچو اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو اذیت دینے سے، وسقیاہا، اور اس کی پینے کی باری ہے اس میں اس کو تنگ کرنے سے، یا خیال رکھو اللہ کی اونٹی کا اور اس کے پینے کی باری کا. فکذبوہ، پس نے جھٹلایا اس کو، یعنی اللہ کے نبی کو جھٹلایا قوم نے. فعقروہا، پس انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا. فدمدم علیہم ربہم، پس دمدم علیہم کے معنی کہ ان کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا، ان کو تہس نہس کر دیا، ہلاک کر دیا، ان کے اوپر رب نے ان کے اوپر ہلاکت ڈالی بذنبہم، ان کی گناہ کی وجہ سے. فسواہا، حتیٰ کہ ان کو جو ہے ملیا میٹ کر کے برابر کر دیا، ان کا نام نشان مٹا دیا. ولا یخاف عقباہا، اور نہیں اللہ تعالیٰ ڈرتا ان کے انجام سے، کہ اس قوم کا اس بدترین جو انجام ہوا، اللہ تعالیٰ کو یہ انجام کرتے ہوئے اور اس انجام سے دوچار کرتے ہوئے کوئی فکر لاحق نہ تھی اور کوئی خطرہ خدشہ نہ تھا جس طرح کے لوگوں کو دنیا کے حکمرانوں کو ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے، یعنی کہ اپنی پورے اقتدار، اپنی پورے اختیار اور اپنی پوری قوتوں طاقتوں کے ساتھ کی، اور نہ کہ صرف یہ قوم بلکہ ہر طرح کی اس طرح کی قوموں کی ہلاکتیں ہوتی رہی، اور کسی قوم کو اللہ کے عذاب سے بچنے، اللہ کے مقابلہ کرنے کی بات برابر میں ان کے اندر کوئی طاقت قوت نہ تھی. تو یہ ہے اس سورۃ الشمس کی آخری آیات ہم نے لی تھی. اس کے بعد سورۃ اللیل ہم لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب وہ چھا جاتی ہے، والنہاری اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثی اور اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں وہ لشتی یقیناً الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى، بس جب کہ وہ جس نے دیا، اما من آتا جس نے دیا، واتقا اور پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، اور صدق بالحسنی اور تصدیق کی بھلائی کی، اچھائی کی، جنت کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس ہم اس کو آسان رستے کے لیے سہولت دیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ ہم اس کو آسان کریں گے، لِلْيُسْرَىٰ سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، آسان رستہ اس کے لیے آسان مہیا کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور جب کہ وہ جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، مستغنا اور بے نیازی اختیار کی اللہ تعالیٰ سے، اس سے جو ہے روگردانی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور جھٹلایا بھلائی کو، خیر کے کام کو، توحید و سنت کو اور آخرت میں جنت کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے وہ رستہ جو اس کے لیے مشکل کا ہوگا، اس کے لیے مشکل رستہ، دشواری کا رستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ مَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اور کیا اس کو دے، اس فائدہ دے گا اس کا مال، اذا تردیٰ جب وہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاکت میں جا پڑے گا۔ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ اللیل بھی اس کا نام پہلے لفظ سے ہی دیا گیا ہے اور مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کا موضوع سابقہ صورت الشمس کے ساتھ بالکل ملتا جلتا ہے، تو اسی کے ان کے جو مضامین ہیں انہی کو دوسرے پیرائے سے بیان کرنے کے لیے یہ صورت ہے۔ اور اس صورت میں بنیادی طور پر جو موضوعات بیان ہوئے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ لوگوں کی دنیا کے اندر دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں، دو طرح کے کردار ہوتے ہیں، اور ان دو طرح کے اعمال و کردار کے بنیاد پر ان کے دو طرح ہی کے انجام ہوتے ہیں، اور دو طرح کے تو پہلے حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کے دو طرح کے اعمال اور انجام کو کیا کیا ہے اور کیا کیا ان کی خصوصیات ہیں، اور پھر دوسرے حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کو انسان کے لیے امتحان گاہ بنایا ہے، تو چنانچہ اس کو اس میں دنیا کے اندر بے خبر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کی پوری رہنمائی کی ہے، اور بلکہ رہنمائی کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے پر لی ہے، اور اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ چلایا، کتابیں نازل کی، اور اس سے پہلے جو الہام کا ہم پڑھ چکے ہیں، الہام کیا انسان کو، اور پھر یہ کہ یہ پوری کائنات اللہ ہی کے لیے ہے، یہ اس کا مالک ہے، تو اسی کی ملکیت اس کو سمجھنا چاہیے، اسی سے اس کو چیز کو مانگنا ہے تو مانگنا چاہیے، اور پھر یہ کہ جو جھٹلاتا ہے، بدبختی کا رستہ اختیار کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے منہ پھیرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کیا بھڑکتی آگ اس کے انتظار میں ہے، اور اس کے مد مقابل جس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، اس کی رضا جوئی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے کی خاطر اس کی کوشش جنتوں کو حاصل کرنے کی ہے، تو اس کے ان اعمال کی کیا قدردانی ہے، اور کیا اس کو آخرت میں اس کے اعمال کا صلہ ملنے والا ہے کہ جو اس کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ تو یہ سورۃ اللیل کے بنیادی موضوعات ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ یغشی چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی اور قسم ہے دن کی
جب وہ روشن ہو جاتا ہے. وما خلق الذکر والانثی، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، وما خلق، جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، الذکر والانثی، نر اور مادہ کو، یا اس نے جو پیدا کیا نر مادہ، اس کی قسم، نر مادہ کی قسم ہو سکتی ہے، یا اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی قسم ہے. تو یہ قسمیں کھائی ہیں رات کی اور دن کی، رات کی ڈھانپ لینے کی، اس کے اندھیرے کی، اور دن کی روشنی کی، اور اسی طرح نر مادہ کی، اور نر مادہ کو پیدا کرنے والا جو اللہ کی ذات ہے، ان کی قسم کھا کے حقیقت کیا بیان کی ہے. ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں، محنتیں، تمہاری تگ و دو اور تمہاری سعی جو ہے وہ لشتی، لام تاکید کے لیے، اور شتی کے معنی الگ الگ ہے، مختلف ہے. یعنی لوگ اس دنیا کے اندر ان کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں، اور اسی طرح یہ ان کی کوششیں، محنتیں الگ اور مختلف ہیں، جس طرح کہ رات اور دن کا اختلاف ہے، اور جس طرح نر مادہ کا اختلاف ہے. جس طرح رات اور دن کے اختلاف کو واضح طور پر دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے، نر مادہ کے اندر جو اللہ نے اختلاف رکھے ہیں، ان کے جو الگ الگ خصوصیات ہیں، تو جو جس قدر اختلافات ان چیزوں کے اندر ہیں، اسی طرح سے ان سعیکم لشتی، تمہاری محنت کوششیں، تمہارے اعمال بھی الگ الگ ہیں، وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. تو ان قسموں کا تعلق اس حقیقت کے ساتھ اس لحاظ سے کہ جس طرح رات دن کا بہت بڑا اختلاف ہے، نر مادہ کا بہت بڑا اختلاف ہے، ایسے ہی تمہارے اعمال بھی الگ الگ ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. اور اگر اعمال الگ ہیں تو پھر نہ سمجھا جائے کہ آگے نتیجہ ایک ہی ہوگا، بلکہ نتائج بھی لازمی طور پر الگ ہونے چاہیے اور الگ الگ ہوں گے. تو چنانچہ اعمال کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کرتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. یہ جو بیان کیا ہے کہ تمہاری محنت کوششیں الگ الگ ہیں، اور الگ الگ ہونے کا انداز کیا ہے کہ پہلا گروہ وہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، بس جب کہ وہ شخص کہ جس نے دیا. اور کیا دیا؟ قرآن کریم کی بلاغت ہے کہ جب کسی چیز کو عموماً بیان کرنا ہو تو اس کو عام لفظ سے بیان کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، تاکہ ہر وہ چیز جو اس عموم کے اندر آ سکتی ہو وہ شامل ہو جائے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اس نے کیا دیا. ہر وہ چیز جو انسان کو دینا چاہیے اور جو آگے خرچ ہونی چاہیے، چاہے وہ مال ہو، علم ہو، انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی قوتیں، صلاحیتیں ہوں، عہدے منصب ہوں، جس سے لوگوں کو فائدہ دیا جا سکتا ہو. تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے عطا کا لفظ عام، کہ جس میں ہر طرح کا جو چیز دی جا سکتی ہے وہ اللہ کی راہ میں، اور جس سے اللہ کی مخلوقات کو کس طرح سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہو کسی بھی انداز سے، تو وہ دیتا ہے، اس کو خرچ کرتا ہے، اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے. اما من اعطا، اور واتقا، اور تقوی نیکی اختیار کیا. تقوی کا وہ مفہوم کہ جو اللہ کا ڈر، خوف، کہ جس میں انسان ہر چیز کرتے ہوئے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اس کی خشیت، اس کا ڈر ہوتا ہے، اور ہر چیز کرتے ہوئے اس کے سامنے اگر نیکی ہے تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اگر برائی ہے تو اس کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر. یہ تقویٰ پرہیزگاری. اور دوسرے الفاظ میں ہر لمحے اس کی کوشش ہوتی ہے ایسی چیزیں کرنے کی جس میں اللہ کی رضا ہو، اور ہر لمحے کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی. فرمایا کہ واتقا، دیا اس نے جو اللہ نے اس کو دیا تھا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اللہ کی راہ میں خرچ کی، اور مزید یہ کہ تقویٰ نیکی کا رستہ اختیار کیا، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، خوف، اس کے ساتھ اور اس بنیاد پر اس نے معاملات کیے، حرام سے بچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے. اور وصدق بالحسنی، اور اس نے تصدیق کی، اچھائی کی، بھلائی کی تصدیق کی. وہ اچھائی بھلائی کیا ہے؟ حقیقت میں یہ بہت وسیع معنی ہے اس حسنہ کے اندر، کہ جس میں اعمال و کردار کی، بلکہ اس سے پہلے عقائد و توحید کی، ایمانیات کی تمام بھلائیاں شامل ہیں.
کہ عقیدے کی بھلائی، کہ جس عقیدے کے اندر کس طرح کے شرک کی کفر کی ملاوٹیں نہ ہوں، کوئی دہریت اللہ تعالیٰ کا انکار نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حق میں کہ جو صحیح ایمان کا تقاضا ہے ایمان اس کے مطابق ہو، اور اسی طرح وہ بھلائی کہ جو آخرت کے حوالے سے انسان کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جس بھلائی کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پر ایمان لانے کے حوالے سے آپ کی سچی اطاعت کہ جس میں آپ کی اطاعت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اور اسی طرح وہ بھلائی جس کا تعلق انسان کے اخلاق و کردار کے ساتھ ہے، اس کے اعمال کے ساتھ ہے، کہ اعلیٰ ترین اخلاق و کردار، اچھا کہ وہ اعمال نیک عمل، تو کہنے کا مقصد یہ بھلائی ہر لحاظ سے عام ہے کہ جس میں بھی ہر وہ نیکی، ہر وہ خیر، ہر وہ بھلائی جو ہو سکتی ہو، صدقہ کے معنی اس کو اپنایا، اس کو اختیار کیا، اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا، اس کی حقیقت کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوا، اور یہ بھلائیاں دنیا کے لحاظ سے بھی اپنی تمام شکل و صورتوں میں، اور آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ وعدے کیے ہیں آخرت میں جنتوں کے، کیونکہ حسنہ کو جنت کا نام بھی دیا جاتا ہے، صدق بالحسنہ، جنت کی تصدیق کی، اور جنت کی تصدیق کرنے کا معنی کیا ہے کہ وہ اس جنت کے لیے پھر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ جنت تیار کی ہے جس جنت کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ تو چنانچہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ ماتا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یعنی اس نے 3 کام کیے، جو تینوں کام بڑی چوٹی کے کام ہیں، اور جن کاموں کے اندر جو حقیقت میں تمام خیر کا مجموعہ ہے، عقائد کے لحاظ سے، ان کے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لحاظ سے، خرچ کرنے کے حوالے سے، اللہ کا تقوی کی اختیار کرنے کے حوالے سے، اور پھر ہر اس چیز کی تصدیق، ہر اس چیز کو پور کرنا، ماننا، اس پر عمل پیرا ہونا تو جس کے اللہ نے حکم دیا ہے، کہ جو یہ 3 کام کر لیتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم پھر اس کے لیے آسان کرتے ہیں آسانی کا رستہ، یعنی وہ رستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں کہ جو اس کو ان کے جن پر چلنا اس کے لیے آسان ہو، اور جو اس کو آسانی کی اور بلکہ عظیم الشان اور رفتوں پر بلندیوں کی منزلوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ جو 3 کام کرنے والا ہے اس کو یہ ملتا ہے۔ تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ رضا کے مطابق وہ چلا ہے اور اپنے نفسانی خواہشات ان کو دبا کر تو چلا ہے، تو چنانچہ اس کی بنیاد پر جو ہے اس کے لیے پہلی بات تو دنیا کے رستے آسان ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے وہ رستہ اختیار کیا ہے کہ جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، تو اس کو فطرت کے خلاف جنگ نہیں کرنا پڑتی، ضمیر سے نہیں لڑنا پڑتا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر جسمانی عقلی لحاظ سے قوتیں رکھی ہیں، ان قوتوں کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کے مطابق اس نے ان کا استعمال کیا ہے، تو چنانچہ اس کا وہ استعمال بھی عین ان کے صحیح استعمال تھا، حق اور حقیقت پر مبنی تھا، جس طرح اللہ نے ان کو دی اس کو یہ طاقتیں دی ہیں، اور پھر یہ بھی کہ اس کو اس نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے جب لوگوں کے ساتھ بھی نیکی ہے، خیر ہے، اور مخلوقات اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اس کی خیر و بھلائی کا انداز ہے، چاہے مال خرچ کرنے کے انداز سے ہو یا اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچانے کے انداز سے ہو، تو پھر اس سے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے ایک نیک سلوک اور اس کے اچھے کردار، اور ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی مخلوقات کے اندر بھی اس کی کیا پذیرائی ہے، اس کی کیا عزت ہے، اس کی کیا منزلت ہے، اس کا کیا مقام ہے، تو اس کو ہر طرف سے جو ہے اس کے لیے امن و امان ہے، ہر طرف سے اس کے لیے عزت و قدردانی ہے، چاہے وہ کسی برے ماحول میں بھی کیوں نہ رہتا ہو، تب بھی اس طرح کے بااخلاق اور باکردار لوگ جو ہیں ہمیشہ ان کو اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کو ایک قدریں ملتی ہیں، ان کو اچھی قدردانی کی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ کافر بے ایمان بھی وہ بھی بعض اوقات جو ہیں بلکہ اکثر اوقات وہ بھی جو ہے شرافت اور ان چیزوں کو دیکھ کر ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اچھائی سے پیش آتے ہیں،
کسی کو ایسے لوگوں پر انگلی اٹھانے کی موقع نہیں ملتا، اس کو فضول ان کا نہیں ہوتا، کوئی جرائم نہیں ہوتے جس وجہ سے لوگوں کے ساتھ کوئی الجھاؤ ہو، ان کے ساتھ کوئی معاملات خراب ہوں، بلکہ دیانتداری ہے، ایمانداری ہے، اور ہر طرح کے ہر کے ساتھ ان کے وفاداری اور خیر خواہی کا جذبہ ہے، کہ جس کے نتیجے میں اس کو ہر طرح ایسے لوگوں کو ہر طرف سے جو ہے دنیا کے اندر بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ وہ لوگ کہ جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اللہ ماتا فلنحيينه حیاة طیبہ، تو ہم ان کو بہت پاکیزہ عمدہ زندگی عطا کرتے ہیں، ان کو ایسی زندگی عطا کرتے ہیں کہ جو عزت و وقار کی زندگی ہو اور پاکیزہ زندگی ہو اور شرف اور عزت کی زندگی ہو۔ اس طرح دوسری آیت میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑی محبت پیدا کر دے گا۔ اور یہ محبت پیدا ہونے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سے حدیث میں، ان اللہ اذا حب عبدا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا اعلان فرشتوں کے اندر کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ تمام عالم بالا میں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے لیے جو ہے محبت ڈال دی جاتی ہے فرشتوں کے دل میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی محبت اہل زمین کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات بدترین دشمن بھی، مخالف بھی ان کے فضائل کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ کی طرف سے یعنی کہ اس کے لیے رستے آسان ہونے کا انداز ہے دنیا کے اندر، اور اس سے بڑھ کر جو رستے اس کے لیے آسان ہو رہے ہیں آخرت کے لیے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کے منزلیں جنت کے رستے آسان ہونا، اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے شخص کے لیے جب انسان اللہ تعالیٰ کے رستوں پر چل پڑتا ہے، گناہ سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے خالص مخلص ہو کر اللہ کے رستوں پر چلا دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے نیکی کرنا کس قدر آسان ہو جاتی ہے، بلکہ نیکی کرنے کو دل لگتا ہے، اور حرام کام اس کے لیے مشکل ترین ہو جاتے ہیں اور اس سے اس کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں آیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنا کر تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا ہے، اور تمہارے لیے جو ہے کفر، اس کو فجور، اس طرح کے گناہوں کو جو ہے ان کو ناپسندیدہ کر کے اس سے تم کو دور کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہے جو اس کے لیے اس سے آسان ہونے کا معنی، تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے، نیکی کے معاملے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور نیکی کرنے کو دل لگتا ہے، اسی میں اس کا دل جمتا ہے، اور برائیاں اور گناہ اور اس طرح کی چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ حرام کے موقع اس کو ملتے بھی ہیں، تب بھی اس کی طرف اس کو جانا ہی گوارا نہیں ہوتا۔ اگر اس کو بے حیائی بدکاری کا موقع سامنے آتا بھی ہے تو اس سے لطف اندوز ہونے یا اس کے لطف حاصل کرنے کے لیے تب اس کا دل نہیں لگتا۔ اور اسی طرح جو بھی اس کو گناہ کا موقع ملتا ہے، کو حرام خوری کے اس کو موقع ملتے ہیں، تو بجائے کہ وہ حرام کا مال اکٹھا کرنے کو اس کو لینے کی بجائے بلکہ سمجھتا ہے کہ آپ کے انگارے ہیں جس سے مجھے بچنا ہے۔ یہ ہے اس انسان کا حال کہ جو نیکی کے رستے پر چل پڑتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو خرچ کرتا ہے، اور تقویٰ نیکی کا رستہ اختیار کر کے اللہ کے وعدوں کو ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، اور ہر خیر کی بھلائی کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں آسانی کے رستے، آسانی کے منزلیں، حتیٰ کہ جنتوں میں جا پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے ایک گروہ جس کا ذکر ہوا کہ جو اس انداز سے خیر کے رستوں پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا نعمتیں دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے سورۃ البلد میں اس کے برعکس کچھ چیزیں پڑھی ہیں۔ یہاں پر پڑھا تھا ہم نے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ایسے لوگوں کا جب اللہ نے ذکر
یا کہ جو عیاشی بدماشی میں اپنے مال اٹھاتے ہیں اور ایسی جگہوں پر خرچ نہیں کرتے جہاں پر واقعی خرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستوں پر اور مخلصوں پر اور غریب و فقیروں پر، کہ جہاں پر ان کی نمودن ویسنا ہوتی ہو، تو ایسے جگہوں پر خرچ نہیں کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ خلق ہمارا عقبہ، ایسے شخص نے جو ہے وہ مشکل گھاٹی نہیں گزاری، یعنی اس نے وہ کام نہیں کیا جو اس نے کام کرنے والا ہے کہ جو نفس کے مزاج کی اس کے برخلاف ہے۔ تو کیسے یہاں پر فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے منزلیں آسان کر دیتے ہیں، اس کے رستے آسان کر دیتے ہیں، جبکہ وہاں پر ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب نیکی کے رستوں پر چلتا ہے اور اللہ کے لیے مخلص ہو کر کام کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اللہ کے رضا کے لیے کرتا ہے، نمائش کے لیے، تو یہ کام اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کی تطبیق یہ ہے کہ کام واقعی مشکل گھاٹی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک آدمی گھاٹی پر آتا نہیں، پر چلتا نہیں۔ ہاں، اس کو باہر سے دیکھتے ہوئے راستہ واقعی بڑا مشکل لگتا ہے کہ گھاٹی بڑی اس کو دشوار محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر نفسانی خواہشات کو قربان کرنا ہوتا ہے اور مادہ پرست دنیا دار قسم کے اہل و عیال، ان کی جو غلط مطالبے ہیں ان کو چھوڑنا ہوتا ہے، رشتے داروں کے دوستوں کے غلط مطالبات ان کے خلاف چلنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر شیطان جو انسان کا دشمن ہے اس کے خلاف جنگ لڑنا ہوتی ہے کہ جو انسان کو اس خیر کے راستے پر چلنے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ لیکن جب انسان اس بھلائی کے راستے پر چل پڑتا ہے عزم و ہمت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کر اس راستے کا راہی بن جاتا ہے، اس پر گامزن ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ تمام شیطان کے ہتھ کنڈے اور شیطانی رکاوٹیں، چاہے وہ شیطان کی پیدا کرتا ہوں یا شیطان صرف لوگوں کی پیدا کرتا ہوں، سبھی کے سبھی اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں، اس کے ساری رکاوٹیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ اپنے عزم و ہمت کے ساتھ وہ جب چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تمام یہ شیطانی یہ پروپیگنڈے اس طرح کی ساری چیزیں اس کے راستے سے ہٹ جاتی ہیں، اور پھر اس کے لیے ان گھاٹیوں پر چلنا نہ کہ صرف آسان ہوتا ہے بلکہ اس کو ان چیزوں میں چلنے میں مزہ آتا ہے۔ اگرچہ تکلیفیں ہوتی ہیں، اذیتیں پہنچتی ہیں اور نفسانی خواہشات کو دبانا ہوتا ہے، لیکن اس اللہ کے بندے کو ان رستوں پر چلنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ تکلیفیں نہیں بلکہ اس کے لیے لذتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے لیے ان دشوار گزار گھاٹیوں پہ چڑھنا ہی اس میں لذت آتی ہے، اور گھڑوں کی طرف لڑکنا اس کی طرف جانا جو ہے اس کی طرف اس کو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ معنی ہے اس کا کہ یہاں پر کس طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، آسانی کی منزلیں، جبکہ سورۃ البلد میں فرمایا کہ اس نے ان چیزوں کے رستوں پر چلنا کتنا مشکل ہے، اور مشکل ترین گھاٹی سے اللہ نے اس کو تشریح دی ہے۔ تو یہ مشکل گھاٹیاں اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک انسان اس پر چلنا شروع نہیں ہوتا، اور جب چل پڑتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ یہ رستے نہ کہ آسان ہو جاتے ہیں بلکہ اتنی تکلیف و اذیتوں کے اندر اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک گروہ یہ ہے کہ جس کے کام یہ تھے اور اس کو پھر اس کو کیا حاصل ہوا۔ اس کے مد مقابل دوسرا گروہ اما من بخل واستغنی، اور جبکہ وہ جس نے بخل کنجوسی کی، واستغنی اور اللہ سے لاپرواہی، اللہ سے جو ہے بے رخی اور اللہ سے جو ہے بے اتنائی اختیار کی، وکذب بالحسنی اور جھٹلایا اس نے ہر اچھائی بھلائی کو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو۔ تو یہاں پر بھی تین کام ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ بخیلا، پہلے آدمی نے آتا دیا تھا اللہ کی راہ میں، اس نے بخل کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کہ جن کو اللہ کے بندوں کو پہنچانا چاہیے تھا اور جن سے اللہ کے بندوں کی ان کو نفع ان کے فائدہ میں لگانا چاہیے تھا، اس بدبخت نے ان نعمتوں کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھا اور لوگوں پر خرچ کرنے سے بعد رہا، بخل کنجوسی کی۔ تو اور بخل کا معنی یہاں پر نہ سمجھا جائے کہ بخل وہ ہے کہ جو عام طور پر ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر خرچ نہ کرے، اپنے حلال پر خرچ نہ کرے، ہاں وہ بخل ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر جس بخل کا بیان ہو رہا ہے وہ ایسا بخل ہے کہ جس میں آدمی اللہ کے راہ میں اس کو دینے کی توفیق نہ ہو، اپنی عیاشی بدماشیوں میں چاہے دن رات مال اڑاتا رہے اور اپنی دلچسپیوں کے لیے اپنی تفریحات کے اوپر اس کے بہت سے مال اڑتے رہیں، اس کا دل کھلا ہو، لیکن جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے تو اس کے ہاتھ بند ہوتے ہوں، اس کی جیب جو ہے سکڑ جاتی ہو اور اس کو کچھ اللہ کے راہ میں دینے کی توفیق نہ ہوتی ہو،
اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر ان کو کس طرح کا فائدہ پہنچانا، ان کو کس طرح کی ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا اس کے اندر کوئی جذبہ نہ ہو. یہ ہے اس کا بخل، جو اس کی کنجوسی کی، اس کی نہ صرف کنجوسی بلکہ اس کی کمیندگی کی دلیل ہے، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفق کا نام دیا ہے کہ جو بخل کی انتہا ہے، اور جس کو قوموں کی، لوگوں کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب بیان کیا ہے. تو اس نے بخل کیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں خود سمیٹ کر رکھی، خود ان سے عیاشیاں بدماشیاں کی، اللہ کی راہ نہ دی، واستغنا، اور اللہ تعالیٰ سے بے نیازی اختیار کی، بے رخی اختیار کی، بے وفائی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انداز سے رہا کہ جیسے اس کو اس اللہ کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، اس اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، اس اللہ کے احکام، اس کی ناراضگی سے بچنا، اس کی رضامندی کو ڈھونڈنا، اس طرح کی چیزوں کا اس کو کوئی احساس ہی نہ ہو. اگر کوئی خیر کا کام کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی خاطر. دنیا کی خاطر سے مراد یعنی خیر سے مراد یعنی اگر کوئی چیز خرچ کرتا بھی ہے تو دنیا کو دکھانے بتانے کے لیے، اپنے نمود و نمائش کے لیے، اپنے نام لگانے کے لیے، نہ کہ جو اللہ کے رضا کے لیے اس کا کوئی کام ہوتا ہے. مقصد کہنے کا استغنا کمانا کہ نہ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی کوئی رضا جوئی ہے اس کے ہاں، اللہ کے رضا کو ڈھونڈنا اس کے ہاں اس کا مطلب ہے، اور نہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا اس کا کوئی مقصد ہے، بلکہ اللہ سے اس قدر لاپرواہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہو ہی نہ، اور جیسے اس پر کوئی اقتدار، اس کا کوئی اختیار ہی نہ ہو. وہ اقتدار جس کا ہم صاحب تصور پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کس انداز سے بندے پر پورا اختیار رکھتا ہے، جب چاہے اس کو جیسے چاہے پکڑ دے، رگڑ دے. لیکن جب انسان اللہ کو بھولا ہوتا ہے تو پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ سے بالکل بے اتنائی اختیار کرتا ہے، جس طرح کی صورت الگ میں جا گیا ہے کہ ان انسان یطغیٰ ان رآہ استغنیٰ، کہ بے شک انسان سرکشی بغاوتوں پر اتر آتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ محتاج نہیں رہا. حالانکہ انسان ہر لمحے اللہ کا محتاج ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جو اس کی محتاجی کے بغیر ہو. لیکن اس کی بے وقوفی حماقت ہوتی ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج یا اللہ کا محتاج نہیں رہا. تو یہاں پر بھی بخل کنجوسی کی اور استغنا، اللہ سے بے اتنائی اختیار کی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جھٹلایا اس نے حسنہ کو، اچھائی کو، بھلائی کو. ہر وہ بھلائی جو ہم نے ذکر کی ہے، عقیدے کی بھلائی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، تو جہاں وہ پہلا گروہ جو ہے اس بھلائی کو ڈھونڈتا ہے، اس بھلائی کو پورا کرتا ہے، اس پر چلتا ہے، اور اس نے کیا کیا، اس کے برخلاف چلا. عقیدے کی گندگی ہے، شرک و غلاظتیں ہیں، بدعات ہے، اور عمل کی بدعملی ہے، اور طرح طرح کے بد اخلاقی اور بدکاری، بے حیائی ہے، پوری ہے، اور طرح طرح کی وہ چیزیں کہ جو بھلائی کو تقدیم میں یا بھلائی کے برعکس ہو سکتی ہیں. اس کا یہ انداز ہے. اور ایسے ہی اللہ کے وعدے بھی، آخرت کے حوالے سے بھی، کہ نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی جنت جہنم ہے، نہ کوئی سزا جزا ہے. اور اس کا جھٹلانے کا انداز، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے جھٹلایا اچھائی کو، بھلائی کو. علامت فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہاں تو ہم اس کو پھر کیا ہے، اس کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے تنگی کی، مشکل کی، مشقت کی منزلیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر بھی اس کا اللہ کا راستہ چھوڑ کر، نیکی کا راستہ چھوڑ کر برائی کے راستے پر چلنا بذات خود سب سے پہلے اپنی فطرت کے خلاف جنگ ہے، اپنے ضمیر کے خلاف اس کی جنگ ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو اصول و ضوابط ہیں، صداقت و دیانت کے، امانت کے، ان چیزوں کے، اس کے خلاف اس کا چلنا، اس فطرت کے خلاف چلنا ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے، بندوں کو جس پر چلنے کا حکم دیا اور چلایا جس پر. اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مزید اللہ کے بندوں کے ساتھ ہی مخلوقات کے ساتھ بھی جب اس کی بد کرداریاں ہوتی ہیں، اس کی بدماشیاں ہوتی ہیں، دستکاریاں ہوتی ہیں، تو پھر لوگوں کی طرف سے بھی اس کے جھگڑے اور فساد اور دنگے اور یہ چیزیں کہ قدم قدم پر جو ہے اس کو لوگوں کے ساتھ کس انداز سے الجھنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے، اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے. اور پھر بعض اوقات بڑی بڑی سزائیں بھگتنا پڑتی ہیں ان اپنے بد کرداریوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. اور اگر کوئی عہدیدار مالدار ہو کہ دنیا والوں کی پکڑ سے بچ بھی جائے، تب بھی دل میں، دنیا والوں کے دل کے اندر اس کی جو لعنتیں پڑتی ہیں، ان لعنتوں کے نتیجے میں ہی جس جو ہے ڈپریشن میں رہتا ہے اور جس تنگی کا شکار ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر اس کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، اور اس کا
وہ سورۃ طٰہٰ کی آخری آیتیں اس کا مصداق ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر قرآن سے، میری وحی سے اعراض کرتا ہے، اللہ مانتا ہے کہ ہم اس کی زندگانی تنگ کر دیتے ہیں۔ اگرچہ مال و دولت، عہدے، وسائل سارا کچھ ہوگا، لیکن انسان پھر بھی پریشان ہے، پھر بھی ڈپریشن میں ہے، اور پھر بھی طرح طرح کی مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، پڑا ہوتا ہے۔ پہلے شخص کے برعکس جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کو آسانی کی منزلیں اس کی آسان ہوتی ہیں، چاہے دنیا کی ریل پیل نہ ہو، وسائل کی تنگی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اللہ کے فضل سے اس طرح کی تنگیاں نہ محسوس ہوتی ہیں، اور نہ کبھی ان چیزوں پر اس کا دل جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بڑے بڑے مالدار بھی، ان کے دل بھی کس قدر بھوکے ہوتے ہیں، کس قدر دل کے اندر جو ہے مال کی حوث بیٹھی ہوتی ہے، اور کس قدر مزید حاصل کرنے کی ان کی دوڑ لگی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ دوڑتے دوڑتے خبر تک جا پہنچتے ہیں، لیکن ان کی دوڑ پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے جو تنگی کے منظر آسان ہونا، یعنی ان کو ایسے رستوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں کہ جن رستوں پر چلنا دنیا کے اندر بھی ان کے لیے طرح طرح کی مصیبتوں کا، مشکلات کا، طرح طرح کی جو ہے لعنتوں کا سبب بنتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو جہنم میں لے جاتا ہے، کہ جو سب سے مشکل ترین جگہ ہے۔ تو یہ ہے آدمی جب ان کے غلط رستے اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسرے سے کام لیتا ہے، اللہ سے لاپرواہی اختیار کرتا ہے، اور جو بھلائی کی چیزوں کو جھٹلاتا ہے، ان سے روگردانی کرتا ہے، تو کس انداز سے اس کے لیے جو ہے وہ دنیا کے رستے بھی اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی جہنم کو جا پہنچتا ہے۔ اپنی بد کرداری کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اس کی دشمنیاں اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ عذاب کو جا پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں راستے، جو اس کو مشقت کے راستے ہوں، اس کے مشکلات کے راستے ہوں، اور اس کو جو ہے اس کی بربادی تباہی کے راستے ہوں۔ تو یہ وہ دو گروہ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا، بلکہ اسی دوسرے گروہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخریات میں ما یغنی عنہ مالہ اذا تردیٰ، کہ جو مال اس نے سمیٹ کر رکھا تھا اور جس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، اگر اس کے کیا کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، تو مرنے کے بعد اس کا مال اس کے وارثوں کے جا پہنچے گا، اور اگر وہ حرام سے کمایا ہوا مال ہے تو اس کے لیے جہنم کا زیادہ راہ ہوگا، اگر اسے خرچ بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے کے استعمال جو اس نے سمیٹ کے رکھا ہے، اور جس کو بخل کرتا رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اس کے کیا کام آئے گا جب یہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس میں تنبیہ ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، مال و دولت کی، دنیا کی، ان نعمتوں کو دنیا کے اندر آدمی اپنی زندگی میں ہی جو ہے اللہ کے بندوں پر خرچ کر جائے، اللہ کی راہ میں لگا دے، تاکہ اس کے کام آ جائے، ورنہ آخر سے مرنا ہی ہے اور چھوڑ کے جانا ہی ہے، اور جب مرنا ہی ہے، چھوڑ کے جانا ہی ہے، تو پھر اس مال کے ساتھ چمٹے رہنا، اس مال کو سمیٹ کے رکھنا، اس کو اپنا مالی کہنا، جس سے کہ حدیث کے اندر ہے، حقیقت میں یہ سراسر اس کی بے وقوفی کی حماقت کی دلیل ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ لوگوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کس طرح سے، کیا ان کے کس تنگ دستی کے اندر، کس ان کے بدبختی کے اندر یہ گرے ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا منظر کھینچا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے لیے نیکی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کا ہر نیکی کی کام کرنے کو دل چاہتا ہے، اور ہر خیر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور اس کے مد مقابل اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کا سینہ اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ جس میں کوئی خیر جانے کا راستہ ہی نہ ہو، اور اس قدر وہ تنگی میں ہوتا ہے، اس قدر وہ یعنی کہ مشکلات میں پڑا ہوتا ہے، کہ جیسے آدمی کسی اونچی جگہ کی طرف چڑھ رہا ہو، آپ بھولنے کی طرف جا رہا ہو، اور بھولنے کی طرف جانے میں جس قدر اس کو مشکلات ہوتی ہیں، اس کا دم گھٹتا ہے، اور جس قدر مشکل ہوتی ہے، ایسے ہی یہ شخص جو ہے اس کا حال ہو جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ گمراہی بھی ایسے نہیں آتی انسان کے بدعمالیوں کی، سے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ نے نماز کے حوالے سے بیان کیا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، کہ نماز بھاری ہے، کس پر؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھاری نہیں، اس کا مطلب منافقوں پر بھاری ہے۔ إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، جس طرح کہ ہم فرماتے ہیں کہ منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں
عشاء اور فجر کی نمازیں۔ اس کا معنی ہوا کیا ہوا کہ جب آدمی اس انداز سے بد کرداری اور بدعملی پر چل پڑتا ہے تو اس کے لیے پھر نیک عمل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بد کرداریاں بدعملیاں اور برائیاں اس کے لیے کسی طریقے سے آسان ہو جاتی ہیں، اور پھر برائیوں کے اوپر چل کر دنیا بھی اس کی برباد ہوتی ہے، دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم کو جا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے قرآن کریم میں مختلف ان کے منظر کھینچے ہیں کہ اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو ہماری فکر اللہ وحم کاربون، خرچ بھی کرتے ہیں تو بڑی کراہت کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے، نماز میں کھڑے بھی ہوتے ہیں تو نہ دل سے نہ چاہتے ہوئے، نہ قابل ساتھ قام کو سالہ بڑی سستی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام کرنا بھی ہے تو کرنے کے لیے دل نہیں چاہنا، برائیوں کی طرف دل مائل ہونا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا داروں کے اندر، مادہ پرستوں کے اندر اور بے دین لوگوں کے اندر، کہ کس انداز سے برائی کی طرف ان کے میلان ہوتے ہیں، برائی کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شرک بدعات میں پڑا ہے تو کیسے مشرکانہ اور شرک کی باتیں سن کر ان کے دل جمتے ہیں، اور توحید کی باتیں سن کر ان کے دل سکڑتے ان کے تن پڑتے ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا اسی ان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ جس طرح کا رستہ اختیار کیا تھا اللہ تعالیٰ کہ ہم ان کو پھر آسان کر دیتے ہیں ان کے لیے وہ رستے کہ جو ان کے مشقتوں کے رستے ہوں، مشکلات کے رستے ہوں، دنیا کے اندر بھی ضرورت و رسوائیوں کے رستے ہوں، اور آخرت میں جہنم کو پہنچانے والے ہوں۔ تو یہ دو گروہ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا، اور ان دو گروہوں کے اندر ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے حقیقت میں، وہ تقدیر کو سمجھنا۔ کہ تقدیر کو سمجھنے میں اکثر لوگوں کو جو مشکل پیش آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر لکھی ہے اور جو لکھا ہے انسان کے ساتھ وہی ہوگا، تو پھر انسان کا اپنا عمل کیا ہے، اس کا اپنا کردار کیا ہے، پھر اس کی اگر وہ برا عمل کرتا ہے تو اس کی پکڑ کیوں ہوتی ہے، اچھے عمل پر اس کو جزا کیوں ملتی ہے۔ ان آیتوں کو اگر سمجھ لیا جائے دونوں گروہوں کو تو تقدیر کا اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ اس تقدیر کے اندر انسان کا کتنا بڑا عمل دخل ہے۔ عمل دخل ہونے کا معنی کہ انسان اپنے اعمال کا کس طرح سے ذمہ دار ہے۔ تو چنانچہ پہلا گروہ جس طرح جن کے بعد میں آیا تھا، اس نے خود دیا، یعنی اس کا اپنے اختیار سے دینے میں اتقا تقوی نیکی کا رستہ اس نے خود اختیار کیا اللہ کی توفیق سے، وصدق بالحسنی اور اچھائیوں برائیوں کی اس نے خود تصدیق کی۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو انسان کے اپنے ہیں۔ تو ان اعمال کے نتیجے میں اللہ نے اس کو کیا دیا؟ دوسرا اللہ ماتا کے کام اس کے لیے آسانی کے منزلیں آسان کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی عزت و ان کے خیر کے منزلیں اور آخرت میں جنتوں کے منزلیں، اور اس کے مد مقابل جو بخل کنجوسی کرتا ہے، اللہ سے بے اتنائی اختیار کرتا ہے اور اچھائیوں کی برائیوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ ماتا کہ ہم اس کو کس طرح سے اس کے لیے مشکلات کے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ اس میں تقدیر کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کیا ہے، کہ کس طرح سے انسان کے اپنے اعمال و کردار اس کا تقدیر کے پر کتنا بڑا اثر ہے۔ وہ دیکھیے آپ کہتے ہیں اور لئی رگایا شاہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی اور قسم دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثى اور جو اللہ نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، اس کی قسم، یا نر پر نر والا پیدا کرنے والے کی قسم، ان سعیکم لشتیٰ کہ بے شک تمہاری کوششیں محنتیں یقیناً الگ الگ ہیں۔ اما من اعطیٰ پس جب کہ وہ شخص اس نے دیا، واتقیٰ اور اللہ کا تقوی در اختیار کیا، وصدق بالحسنی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو بیانیاں خیر ہیں ان کی تصدیق کی، صدق بالحسنی اچھائیوں برائیوں کی تصدیق کی، ان کو مانا، ان کو قبول کیا، ان کا عمل پیرا ہوا، بس نیسرہ للعسریٰ ہمارا کہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، آسانی کے ملنے آسانی کے رستے۔ اما من بخل اور جب کہ وہ شخص نے بخل کنجوسی کی، واستغنی اور بے اتنائی اختیار کی، اللہ سے بے رخی اختیار کی، اور کذب بالحسنی اور جھٹلایا اس نے اچھائیوں برائیوں کو، فسنیسرہ للعسریٰ تو ایسے بدبختوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں، آسان یعنی کہ مشکل منزلیں، مشقت کی منزلیں، وما یغنی عنہ مالہ اور کیا اس کو فائدہ دے گا اس کا مال، اذا تردی جب وہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔